السلام علیکم دوستو، میرا نام عاصم نواز سمرہ، آپ دیکھ رہے ہیں سمرہ ٹیکنیکل ٹی وی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ہی زبردست سا ایک فالٹ جو ہے وہ ٹریس کرنا بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اپنا فالٹ جو ہے ٹریس کر کے ریپیئر کر سکیں۔ تو دوستو 9170 ڈولنس کا ماڈل آپ کے سامنے ہے۔ اس میں 600 گیس چارج کی گئی ہے۔ 135 سے لے کر 254 وولٹ تک یہ کام کر سکتی ہے۔ 97 اس کے واٹ ہیں۔ تو دوستو 50 HZ اس کی روٹیٹ کوالٹی ہے۔ تو چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی ویڈیو بنا سکیں۔ دوستو یہ دیکھ لیں، کمپریسر کے اوپر آپ کو کلیئرلی کمپنی نے شعلہ بنا کر دکھایا ہے کہ 600 اس میں چارج کی گئی ہے، تاکہ آپ نے احتیاط سے اس کو کھولنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کریں گے کیا دوستو، اس کو آن کر کے چیک کرتے ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے۔ تو ہم نے فریج کو آن کر دیا۔ تو یہ دیکھیں دوستو، یہ 3 سے 4 پوائنٹ اس کے امپیئر شو ہو رہے ہیں۔ تو یہ چل رہی ہے۔ اب ہم اس کا وزٹ کرتے ہیں اندر سے، اس کا پرابلم کیا ہے۔ تو دوستو یہ صرف اور صرف اوپر والے پورشن میں، یہ آپ کو جہاں سے نظر آ رہا ہے اتنی سی ہی فراس جو ہے بنا رہی ہے، باقی یہ نہیں بنا رہی، صرف ہی فرنٹ کے اوپر تھوڑی سی فراس آ رہی ہے۔ باقی دوستو نہ ہی نیچے والے پورشن میں ہے، نہ ہی اوپر والے میں کمپلیٹ یہ کولنگ کر پا رہی ہے۔ اب ہم نیچے والا چیک کرتے ہیں۔ نیچے والے پورشن میں بھی اس کو آپ دیکھ لیں، یہ پانی کے ڈراپ جو ہے ٹپک رہے ہیں، بجائے کہ اس کے یہ آئس بنائے، یعنی کہ فراس بنائے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ کلیئرلی آپ کو ڈراپ آتے ہوئے نظر آ گئے ہوں گے، پانی کے چھوٹے سے ڈراپ، چھوٹے سے قطرے پانی کے گر رہے ہیں۔ بالکل ہی کولنگ نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے اس کے نیچے والے پورشن میں۔ اب میں آپ کو اس کا یہ دیکھ لیں، یہ 7 نمبر پر تھرموسٹیٹ اس کا جو ہے ناب وہ ہے 7 نمبر پہ سیٹ کی گئی ہے اور چل رہی ہے۔ اب اس کا فرنٹ کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ 35% انرجی سیونگ انہوں نے اوپر مونوگرام دیا ہوا ہے ڈولنس کمپنی نے۔ دوستوں انہوں نے غلطی کیا کی ہے، اب ان کی غلطی بھی ایک چھوٹی سی ٹریس کرتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے بھی صحیح نے کون سی مسٹیک کی ہے جس کی وجہ سے یہ والا فالٹ آیا ہے، کیونکہ یہ یونٹ تقریباً 1.5 سے 2 سال صرف اور صرف چلا ہے اور اس میں یہ پرابلم آ گیا ہے۔ ایک تو دوستو انہوں نے یہ مسٹیک کی ہے، یہ کنڈنسر جو ہے یہ انہوں نے لوہے میں ڈال دیا ہے بجائے کہ کاپر میں۔ چلو ایکسٹرنل ڈال دیں، انٹرنل تو کم از کم اس کا کاپر میں ہونا چاہیے۔ اب ہم نے دوستو اس کو چارجنگ وال لگا لی ہے، کنڈنسر کو علیحدہ سے اور فریزر کو یعنی کہ ایواپوریٹر کو علیحدہ سے لگا لی ہے۔ اب ہم اس کو کریں گے چیک۔ دوستو یہ چارجنگ وال جو ہیں وہ دونوں ہی آپ کے سامنے ویلڈ کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ کنڈنسر کو علیحدہ اور اس کو علیحدہ ہم نے پریشر لگانا ہے۔ تو یہ میں نے فریزر کو دوستو 100 پریشر لگا دیا ہے، جو یعنی کہ ویپریٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں نے 100 پریشر لگا دیا ہے۔ یہ آپ کو قریب کر کے دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھ لیں، یہ کیپری کا سرا اور یہ فلٹر والی سائڈ کنڈنسر کے لیے ہم نے دونوں بند کر دی۔ اب ہم دوستو کنڈنسر کو پریشر لگانے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے کمپریسر کو آن کیا، یعنی کہ ویکیوم پمپ، اس کی مدد سے پریشر ڈال رہے ہیں اس کے اندر۔ دوستو میں اس کو لگاؤں گا تقریباً 400 پریشر۔ یہ آپ کے سامنے پریشر اندر جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں دوستو 400 پریشر میں نے لگا دیا، یعنی کہ کنڈنسر کو ہم نے 400 پریشر لگایا۔ اب نے یاد رکھنا ہے، ذہن میں آپ نے نوٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کو فالٹ کی سمجھ آ سکے۔ اور دوستو جو فریزر ہے اس کو ہم نے 100 پریشر لگایا، یہ دیکھ لیں۔ اب دونوں کی نشانی آپ نے اپنے ذہن میں بھی رکھنی ہے۔ اور اب ہم کریں گے دوستو اس کا ویٹ
ویٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس کو چیک کریں گے دونوں کو۔ تو دوستو ہم نے ویٹ کیا، ویٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں فریزر کا پریشر جیسے 100 لگایا تھا ویسے کا ویسے پڑا ہے، اور کنڈنسر جو ہے اس کا پریشر اب چیک کرتے ہیں۔ اس کا دوستو ہم نے 400 لگایا تھا، یہ تقریباً 300 کے لگ بھگ آیا ہوا ہے۔ اس کا ہمارا اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ اس کا ہم کو کنڈنسر میں جو لیکیج کہیں نہ کہیں سے ضرور ہے۔ تو دوستو کنڈنسر میں جو زیادہ تر لیکیج آتی ہے وہ آتی ہے انٹرنل کنڈنسر کی۔ ایکسٹرنل یعنی کہ جو اوپن ہوتا ہے اس کی بہت ہی کم چانس ہوتے ہیں، جو اندر باڈی کے اندر ہوتا ہے اس کی زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اب ہماری بات کلیئر ہوگی، یعنی کہ ہمارا فریزر یعنی کہ ایواپوریٹر چیمبر ہمارا بالکل اوکے ہے اور کنڈنسر ہمارا لیک ہے۔ اور اب دوستو ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، اب یہ دیکھ لیں ہم نے پیچھے ایکسٹرنل کنڈنسر لگا دیا دونوں کو، یعنی کہ اس کے پیچھے ایک ایکسٹرا کنڈنسر بھی ہم نے لگا دیا۔ اب ہم نے ڈبل کر دیے، 1/6 کا ایک کنڈنسر ہم نے اور لگایا، پہلے ایک تھا، اب انٹرنل کو ختم کر کے ایکسٹرنل کے پیچھے ایک اور ایکسٹرا ہم نے لگا دیا، یعنی کہ 2 لگا دیے۔ اب ہم اس کو ویلڈ وغیرہ اس کے میں نے ٹانکے 1-2 لگائے ہوئے ہیں، اس کا فلٹر وغیرہ بھی میں نے لگایا ہوا ہے، یہ آپ کو جو انٹرنل ہے وہ آپ کو کٹا ہوا نظر آئے گا۔ یہ دیکھ لیں ایک سیرا اس کا یہ ہے، ایک وہ نیچے ہے، یہ جو باڈی کے اندر کنڈنسر تھا یہ لیک تھا، اس کو ہم نے ختم کر دیا، اس کے بجائے ہم نے پیچھے 1/6 کا لگا دیا۔ اب اس کے فلٹر وغیرہ سارے ٹانکے میں نے لگا دیے۔ اب دوستو ادھر ہم لگائیں گے چارجنگ وال یعنی کہ گیس چارج کرنے کے لیے، اور اس سائڈ پہ ہم اس کو اب چلاتے ہیں، چلا کر دیکھیں گے۔ تو یہ دیکھیں کمپریسر کو آن کیا، ہوا باہر آنا شروع ہوگی، یہ آپ کو تھوڑا سا آئل بھی باہر نظر آیا ہوگا۔ تو یہاں تک ہمارے ٹانکے جو ہیں دوستو کمپلیٹ۔ میں تھوڑی سی شارٹ کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو جلدی جلدی سارا کچھ سمجھا سکوں، باقی آپ کو سارا کچھ پتہ بھی ہوگا۔ تو دوستو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ جب بھی اس کی ہوا جو ہے خارج ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو بھی ٹانکا لگا دیں گے اس کے اوپر۔ دوستو جیسے ہی جینون کمپنی نے اوپر کمپاؤنڈ لگائی ہوتی ہے ہم بھی بالکل اسی طرح ہی لگائیں گے، یہ میں آپ کو لگا کر دکھا بھی رہا ہوں۔ اس طرح سے دوستو ہم اس کو کمپاؤنڈ لگائیں گے تاکہ لیکیج کے چانس بالکل بھی نہ ہوں، کیونکہ اس میں R600 گیس چارج ہونی ہے، R600 گیس میں لیکیج بالکل بھی نہیں چلتی۔ ہم نے فلٹر کے اوپر بھی لگا دیا، جو ہم نے ٹانکے لگائے اس کے اوپر ہم نے سارا کے اوپر کمپاؤنڈ لگائی تاکہ ہمارے ٹانکے جو ہیں وہ بالکل ہی لیکیج نہ کر سکیں۔ احتیاطاً ہم اس کو پریشر بھی لگائیں گے، پریشر لگا کر پھر بھی ہم چیک کریں گے۔ تو یہ کمپاؤنڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، مارکیٹ میں ایزیلی مل جاتا ہے، یہ آپ لگا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے نیو یونٹ، بلکہ پرانے جو بھی ہوں، جو بھی آپ کام کریں ٹانکے لگانے کے بعد تسلی کے بعد یہ بھی لازمی اوپر لگایا کریں۔ اب ہم دوستو اس کے اندر وال ٹائٹ کریں گے اور اس کو پریشر لگا دیں گے۔ اب ہمارے کمپریسر، ایواپوریٹر، کنڈنسر پورے کے پورے یونٹ کو اکٹھا ہی پریشر چلا گیا، یعنی کہ ہم نے 100 پریشر لگایا۔ اس کا ہم کر لیتے ہیں ویٹ کرنے کے بعد دوستو اس کو ہم ویکیوم کریں گے اور اس کی گیس چارج کریں گے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس کی گیس چارج کرنے سے پہلے آپ نے یقینی بتانا ہے کہ ساتھ آپ کے کوئی شعلہ یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، کیونکہ R600 کے آئے دن حادثات آ رہے ہیں، کیونکہ R600 کو دوستو آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور گیس سلنڈر اپنے پاس نہ رکھیں، بس تھوڑی سی گیس اس میں ڈال لیں کسی اور سلنڈر میں، اس کے بعد اس کو گیس دیں۔ اور جب اس کی گیس ضائع کرنی ہو اس وقت بھی یہی خیال رکھیں کہ دوستو آپ کے آس پاس کوئی شعلہ یا سگریٹ نوشی وغیرہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہ ہو رہا ہو۔ یہ دیکھیں دوستو ہم نے گیس اب چارج کرنا شروع کر دی، ویکیوم کر لیا اس کو، اب ہم نے اس کو گیس دے دی، ڈسچارج جو ہے وہ ہمارا ہیٹ اپ ہونا شروع ہو گیا۔ اب ہم ویٹ کریں گے، آپ کو اینڈ کا ایک سین بھی دکھاؤں گا اس میں کہ اس کی کس طرح سے کولنگ آئی ہے، فرنٹ میں بھی آپ نے دیکھی
جب اس کے اندر فالٹ تھا، اب ہم نے جو فالٹ کلیئر کیا، جو اس کا کام تھا مکمل کر کے آپ کو طریقہ کار ایک ایک چیز اچھے سے میں نے سمجھا دی۔ آپ کو مزید بھی کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں، اب تقریباً کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے اس کو ہو گیا چلتے ہوئے کو۔ اب ہم اس کو کرتے ہیں اوپن، اس کا اوپر والا ڈور، دیکھتے ہیں اندر کیا چل رہا ہے اس کے۔ واو، زبردست سی کولنگ ہوگی دوستو۔ یہ آپ کو فرنٹ میں پلاسٹک والے جو ہے اس کا گولا، اس کے اوپر بھی برف جمی ہوئی ہے اور نیچے پورے باکس کے اندر ہی برف جمی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ لیں، بہت ہی زبردست سی تیار ہوئی ہے دوستو۔ یہ دیکھ لیں، یہ آپ ساری کی ساری برف ہی نظر آ رہی ہے۔ اب دوستو نیچے والا چیک کرتے ہیں، نیچے والا پورشن اس کے اندر کیا ہے۔ اوئے ہوئے، زبردست ہی ہے دوستو، اس میں بھی بہت ہی زبردست سی فراس آ چکی ہے، یعنی کہ برف آ چکی ہے، آئس آ چکی ہے ہماری۔ یہ دیکھ لیں دوستو، یہ ہمارا یونٹ بہت ہی زبردست سا تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ لیں، پوری کی پوری فراس اس کے اندر آ گئی ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو فالٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کے اندر فالٹ اصل کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایکسٹرنل یعنی کہ انٹرنل کنڈنسر جو ہے اس کے اندر کاپر کی بجائے انہوں نے لوہے کا ڈالا ہوا تھا، اس کی وجہ کر کے یہ لیک ہوا اور اس کے بعد کولنگ کا پرابلم کا سامنا کرنا پڑا۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔